اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبروں سے ان کے خصوصی مشن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، ہم گنہگار قوم کی طرف یعنی قوم لوط جو کہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے بھیجے گئے ہیں، تاکہ حد سے گزر جانے والوں کے لیے تمہارے رب کی طرف سے پکی ہوئی مٹی کے نشان زدہ پتھر برسائیں۔ پوری بستی میں صرف ایک گھر کے سوا کوئی بھی مسلمانوں کا گھر نہیں تھا۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور دردناک عذاب کا ڈر رکھنے والوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور وہ اس کی کشادگی بڑھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا ہے اور وہ بہت ہی اچھا بچھانے والا ہے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں۔ اللہ ان سے نہ کوئی رزق چاہتا ہے اور نہ ہی اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اسے کھلائیں۔ بے شک خود اللہ ہی سب کو روزی دینے والا ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے کوہ طور کی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور ایک ایسی کتاب کہ جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ایسا رجسٹر جس میں تمام انسانوں کے اعمال درج ہو رہے ہیں، اور آباد گھر کی یعنی بیت المعمور جس کا روزانہ ہزاروں فرشتے طواف کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اور قسم ہے اونچی چھت کی یعنی جنت اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے روکنے والا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب جلتے رہو اس کے اندر، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ انہیں ان کے رب نے عنایت کیا ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو سیر ہو کر، یہ ہے بدلہ تمہارے اعمال کا۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شادی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور مرغوب گوشت بکثرت فراہم کر دے گا۔ وہ لوگ جام شراب ایک دوسرے سے لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس کے سرور میں نہ وہ بیہودہ باتیں کریں گے اور نہ ہی کوئی گناہ۔ اور ان کی خدمت کے لیے ایسے نوعمر لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ کافر جو ہے وہ مسلسل انکار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اگر آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتے ہوئے دیکھیں گے تو بھی کہیں گے یہ تو بس بادل ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جب یہ بے ہوش کرنے والی وحشت میں مار گرائے جائیں گے، اور صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں۔ بے شک آپ ہماری نگاہ یعنی اللہ کی شفقت اور حفاظت میں ہو۔ صبح کو جب جاگو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، رات کو بھی اسی کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب ماد پڑ جاتے ہیں اس وقت بھی اسی اللہ کی تسبیح کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور نہ ہی ٹیڑھی راہ پر۔ انہیں قرآن کی تعلیم زبردست قوت والے یعنی جبرائیل کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ آسمان کے بالائی افق پر تھے۔ پھر وہ نزدیک آئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔
پھر انہوں نے اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائی جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو سفر معراج کے وقت سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یعنی 7ویں آسمان کے آخری سرے پر واقع بیری کا درخت جس کے آگے کوئی بھی جا نہیں سکتا۔ اس کے قریب جنت الماوا ہے، یعنی جنت کے ایک درجے کا نام۔ بس یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھائی۔ کیا تم نے لات و عزا اور منات یعنی عربوں کے دیوی دیوتا کے نام جنہیں مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں مان رکھا تھا کو دیکھا؟ یہ سب تمہارے آباء و اجداد کی طرف سے وضع کیے گئے کچھ ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کفر کرنے والے محض اپنے وہم و گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، ان کے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی کشادہ مغفرت ہے۔ بس تم اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ در حقیقت متقی کون ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ خود کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور جو رلاتا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے اور اسی نے زندگی دی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے نطفہ کی ایک ٹپکنے والی بوند سے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور دوسری زندگی بخشنا بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں شک کرو؟ آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ رہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی اسے ٹال نہیں سکتا۔ کیا تمہیں یہ باتیں سن کر تعجب ہو رہا ہے اور تم رونے کے بجائے ہنس رہے ہو؟ بلکہ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو۔ یہاں پر سجدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آتا ہوا جادو۔ جس دن ایک پکارنے والا یعنی اسرافیل ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی حساب و کتاب کی طرف، تو یہ جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ٹڈی دل کی طرح اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے یہ کافر کہیں گے بے شک یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو نصیحت کی، آخر کار اپنے رب سے دعا کی میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد فرما۔ پس اللہ تعالی نے آسمانوں کے دروازوں کو موسلا دھار بارش سے کھول دیا اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر دیا جو اس کی نگاہوں یعنی اللہ کی شفقت اور حفاظت کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ نوح علیہ السلام کے لیے اس بات کا بدلہ تھا کہ ان کی ناقدری کی گئی تھی۔ بے شک اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اسی طرح قوم عاد نے جھٹلایا اور ان پر اللہ کی طرف سے ان پر سخت طوفانی ہوا کی شکل میں دردناک عذاب نازل کیا گیا، جو انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بے شک اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم سمود کے بارے میں یاد دہانی کی جا رہی ہے۔ جب اللہ نے معجزاتی طور پر ان کے پاس اونٹنی بھیجی تھی، ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ سمودیوں اور اونٹنی کے بیچ پانی کی باری تقسیم کر لے، لیکن انہوں نے اونٹنی کو مارا اور اسے قتل کر ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست دھماکہ چھوڑا اور وہ سب روندی ہوئی گھاس بن کر رہ گئے۔ بے شک اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے،
تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ایک دوسری مثال قوم لوط کی پیش کی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تنبیہ کو جھٹلایا۔ اللہ نے ان پر پتھر برسانے والا طوفان بھیج دیا، جس نے لوط اور ان کے اہل خانہ یعنی ان کی 2 بیٹیوں کے سوا کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ بے شک اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ کی تنبیہ فرعون کے لوگوں کو بھی پہنچی تھی، لیکن انہوں نے اس کی تمام نشانیوں کو جھٹلایا اور اللہ نے انہیں ایک زبردست پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، یعنی مقدر اور مقصد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بس ایک بار حکم دیتا ہے اور وہ پلک جھپکنے تک وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان یعنی اللہ وہ ہے جسے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بولنا سکھایا۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس لیے تم بھی انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اللہ نے مخلوقات کے لیے زمین بچھائی، جس میں ہر طرح کے بکثرت پھل اور غلافوں میں لپٹے ہوئے خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھس یعنی دانوں پر چھلکے والا اناج اور خوشبودار بوٹیاں ہیں۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے انسان کو بجنے والی گاری مٹی سے بنایا جو ٹھیکری جیسی ہے، اور جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے 2 سمندروں کو باہم ملنے کے لیے چھوڑ دیا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے آگے پانی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمندر میں موتی اور مونگے پیدا کرتا ہے اور پہاڑوں کی طرح اونچے جہازوں کو اس میں چلاتا ہے۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور عزت والی ہے۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی رہتے ہیں وہ سب اپنی حاجتیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، لیکن جلد ہی وہ تم سے باز پرس کرنے کے لیے متوجہ ہو جائے گا۔ پس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس دن گنہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور انہیں پیشانیوں کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار مجرمین کیا کرتے تھے۔ اس جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ آگے پیچھے چکر لگاتے رہیں گے۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتے ہوں، 2 باغ ہوں گے، ان میں ہری بھری شاخیں ہوں گی، 2 بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، ہر پھل کی 2 قسمیں جو مسندوں پر آرام کرنے والوں کی دسترس میں ہوں گے، اور ان کے لیے پاک باز کنواری حوریں ہوں گی جو یاقوت اور موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گی۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور ان 2 باغوں کے علاوہ بھی 2 باغ اور ہوں گے، جن میں گھنے سرسبز و شاداب درخت ہوں گے، 2 فواروں کی طرح ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ ان دونوں باغات میں کھجور اور انار کے درخت بکثرت ہوں گے۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں باغات میں خیموں میں رہنے والی نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی، وہ سبز مسندوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بس اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑا بابرکت ہے تمہارے رب کا نام،
جو عزت اور جلال کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نہ ٹلنے والا واقعہ پیش آئے گا تو اس کے واقع ہونے کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اس وقت کسی کو پست یعنی ذلیل اور کسی کو بالا کر دیا جائے گا۔ اس دن تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ جو لوگ دائیں جانب ہوں گے کتنے خوش نصیب ہوں گے دائیں جانب والے، جو بائیں جانب ہوں گے کیسے بدقسمت ہوں گے بائیں جانب والے، اور آگے والے لوگ وہ سب سے آگے ہوں گے، وہ اللہ سے قریب ترین ہوں گے، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں۔ سب سے آگے رہنے والے گروہ میں اگلی نسل کے لوگ زیادہ ہوں گے اور تھوڑے سے بعد کی نسلوں میں سے ہوں گے۔ ان کے لیے سونے کے تاروں سے مرصع تخت ہوں گے، ان کی مجلسوں میں لڑکے خدمت کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ انہیں اپنی پسند کے میوے اور پرندوں کے گوشت کھانے کے لیے دستیاب ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو اتنی پیاری ہوں گی جیسے کہ چھپا کر رکھے گئے موتی۔ داہنے ہاتھ والوں کے لیے بغیر کانٹوں والے بیریوں کے درخت، کیلوں کے خوشے، دور تک پھیلے ہوئے گھنے سائے، ہر دم بہتا ہوا پانی اور بے شمار میوے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے خاص ان کے لیے بنائی ہوئی بیویاں ہوں گی جو فطری طور پر اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم عمر ہوں گی۔ جو لوگ بائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے وہ جھلسانے والی گرم ہوا کے جھونکوں اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان ہوں گے، کالے گہرے دھوئیں کے سائے میں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنچر رہ جائیں گے تو پھر کیا دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی ہوں گے؟ اس دن انہیں زقوم کے درخت کے غذا سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، مزید برآں گرم کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پیئیں گے۔ اس طرح کی جائے گی ان کی ضیافت حساب کے دن۔ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ یہ جو بیج تم زمین میں بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ اگاتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اسے ریزہ ریزہ کر کے تمہاری کھیتیوں کو ناپید کر سکتا ہے۔ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر اللہ چاہے تو اسے سخت کھارا بنا کر رکھ دے، پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ کیا کبھی تم نے غور کیا یہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کو جلانے والا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ اللہ نے آگ کو جہنم کی زبردست آگ کی یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو جو سب سے عظیم ہے۔ اللہ ستاروں کو گرنے کی قسم کھاتا ہے، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ کیا تم اس طرح کے صحیفے کو جھٹلاؤ گے؟ اگر مرنے والا شخص اللہ کے مقربین میں سے ہوگا تو اس کے لیے تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمتوں بھری جنت۔ اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اس کا خیر مقدم یہ کہتے ہوئے کیا جائے گا تم پر سلامتی ہو، داہنے ہاتھ والوں میں شامل رہنے کے لیے۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو اس کی تواضع کھولتے ہوئے پانی اور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے کی جائے گی۔ یقیناً یہ سب کچھ سراسر حق ہے، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہی زبردست و دانا ہے۔ اللہ ہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، اور وہی آخر بھی ہے، اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں۔ وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، اور وہ جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اتر کر نیچے آتا ہے، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جاتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، نگہبانی اور مشاہدہ کرنے کے لیے
تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اسے واپس دے اور اس کے علاوہ اسے بہترین اجر سے نوازے۔ قیامت کے دن مومن مردوں اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا۔ منافق مرد اور عورتیں ان سے التجا کریں گے، ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف جہنم کا عذاب ہوگا۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ پرفریب تمناؤں سے بھری زندگی گزارتے رہے اور بڑا دھوکہ باز شیطان انہیں اللہ کے معاملے میں آخری لمحے تک دھوکہ دیتا رہا۔ تمہیں خوب جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور دل لگی ہے، ظاہری شان و شوکت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہونے کے بعد نباتات اگ آتی ہیں، جس کا بڑھنا کاشتکار کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ مرجھانے لگتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ خشک ہو کر بھوسا بن جاتی ہیں۔ کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، سوائے اس کے جو اللہ نے روحوں کو وجود میں لانے سے پہلے ایک خاص کتاب میں درج کر رکھی ہے۔ بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو کچھ تم سے کھو جائے اس پر تم دل گرفتہ نہ ہو جاؤ، یا جو کچھ تمہیں مل جائے اس پر خوشی سے اترانے نہ لگ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیخی کھوروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بخیل ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تمام ضرورتوں سے بے نیاز ہے، تمام تعریف اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ اللہ نے لوہے کو اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کو دیکھے بغیر اس کی راہ میں لڑتے ہوئے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، یعنی اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف فرمائے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔